دیکھیں، سب سے پہلی بات جو عام طور پر لوگ اس میں متذبذب رہتے ہیں اس کا سمجھنا ضروری ہے کہ عام طور پر اصطلاح یہ مشہور ہے کہ چاند کے سال کو کہتے ہیں اسلامی سال اور سورج کے سالوں کو کہتے ہیں انگریزی سال۔ تو یہ قابل اصطلاح ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سورج بھی اللہ کا پیدا کرتا ہے اور چاند بھی اللہ کا پیدا کرتا ہے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کے لیے پیدا کیا ہے۔ دونوں کے ذریعے سے حساب ہوتے ہیں، چاند کے ذریعے سے دنوں کا، مہینوں کا حساب کتاب لگایا جاتا ہے، تو سورج کے ذریعے سے اوقات کا حساب کتاب کیا جاتا ہے۔ اب شرعی اعتبار سے جو عبادت اہم ترین عبادت ہے، یعنی نماز والی عبادت، اس کا تعلق سورج سے ہے، اور دنوں کی تعین یا مہینوں کی تعین کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کا حساب بھی ہمیں دیا ہے۔ اس کی بھی جو حکمت ہے، مصلحت ہے، وہ بھی انشاءاللہ عرض کریں گے آگے جا کر۔ تو بہرحال یہ جو سورج کا حساب ہے، اس کے ذریعے سے نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے باندھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو صبح صادق طلوع ہوتی ہے، تو صبح صادق طلوع ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج ہمارے مطلع سے 15 ڈگری کے فاصلے پر رہ گئے، یہ ایک قول کے مطابق 18 ڈگری کے فاصلے پر رہ گئے۔ اسی کی ایک روشنی ہوتی ہے جو آسمان کے اوپر بلند ہوتی ہے اور وہ پھیلتی چلی جاتی ہے، مشرق کی سائڈ پر وہ ظاہر ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں صبح صادق۔ تو جب یہ روشنی آتی ہے تو فجر کا جو تہجد کا وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس کا تعلق سورج سے، اور فجر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ تو سورج طلوع ہوتے ہی فجر کا وقت ختم ہو گیا، اور چند منٹ کے انتظار کے بعد پھر اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں فجر کا تعلق بھی سورج سے ہوا۔ ظہر کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج استوا سے زوال پذیر ہو جائے، ڈھلنا شروع ہو جائے، یعنی سورج چڑھتا چڑھتا جس پیک پر جاتا ہے اس پیک کو کہتے ہیں استوائے شمس، کہ سورج مزید اس سے زیادہ بلندی پر نہیں آئے گا۔ وہ جو پیک ہوتی ہے نا، ہر دن کی مختلف ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں استوا، اور استوا جب ہو جاتا ہے اس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی استوا سے سورج وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے، یعنی مخالف سمت مغرب کی جانب وہ اس استوا سے، اس پیک سے دوبارہ سے نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں زوال۔ سورج زوال کا وقت ہو گیا، سورج کا زوال شروع ہو گیا، اور جیسے زوال شروع ہوتا ہے ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ یہ ویسے ہمارے یہاں اصطلاح بھی ایک غلط مشہور ہے، اس اصطلاح کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ زوال کے وقت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ زوال کے وقت میں تو ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، استوا کے وقت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ استواء شمس مکروہ وقت ہوتا ہے، زوال شمس مکروہ وقت نہیں ہے۔ زوال تو بس اس کا زوال شروع ہو گیا، اب تو وہ ڈھلنا شروع ہو گیا، جیسے ڈھلنا شروع ہوا بس ظہر کا وقت داخل ہو گیا۔ تو بہرحال اس کا تعلق بھی ہوا سورج کے ساتھ۔ اسی طرح جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جاتا ہے، سایہ اصلی نکال کر، تو یہاں سے اصل کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب سورج ڈوبتا ہے مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب شفق احمر اور یا پھر ایک قول کے مطابق شفق ابیض جب غائب ہو جاتی ہے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں نمازوں کے اوقات کا سارا تعلق سورج سے ہے۔ تو سورج بھی اللہ کا پیدا کرتا، چاند بھی اللہ کا پیدا کرتا، لہذا دونوں حساب اللہ تعالیٰ کے عطا کرتا ہے، دونوں ہی اللہ کی مخلوق ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جو دنوں کی تعین ہے، مہینوں کی تعین ہے باعتبار عبادت کے، وہ چاند کے حساب سے کی گئی ہے۔ اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے کہ زمین کے کچھ حصے ایسے ہیں، جیسے انتہائی شمال میں آپ چلے جائیں یا انتہائی جنوب میں چلے جائیں، یعنی زمین کا نقشہ جب آپ کہیں دیکھیں نا، تو اس کی اوپر والی جانب
انتہائی شمال ہے، اوپر والی جانب شمال ہوتی ہے اور نیچے والی جانب جنوب ہوتی ہے. یہ نقشے کا اصول ہے. نقشے کو جب آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو اس کی دائیں جانب مشرق ہے، بائیں جانب مغرب ہے. تو دائیں جانب پاکستان دائیں جانب ہوتا ہے اور یہ امریکہ وغیرہ یہ بائیں جانب ہے، اس لیے ان کو مغربی ممالک کہتے ہیں. اور اوپر کی طرف شمال ہوتا ہے، نیچے جنوب ہوتا ہے. تو انتہائی شمال میں آپ جائیں، انتہائی جنوب میں جائیں، یعنی قطبین کے جب آپ قریب جاتے ہیں، جیسے کہ انتہائی شمال میں ناروے ہے، تو ان علاقوں میں سال کے بعض مہینے ایسے آتے ہیں کہ 2 مہینے تک سورج غروب نہیں ہوگا اور پھر 2 مہینے تک سورج نظر نہیں آئے گا. تو یہ جو ایسے علاقے ہیں، تو ان علاقوں میں آپ دنوں کا حساب کرنا چاہیں تو اس کی صورت سوائے چاند کے اور کوئی نہیں. وہاں چاند ہی کام آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے نبی، سارے علاقوں کے نبی، سارے زمانوں کے نبی. تو پوری خطے ارض کے اندر جہاں جہاں اقوام بستی ہیں، وہاں جو بھی حالات واقعات ہیں، ان سب کے نبی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہ اپنے مہینوں کا حساب اگر سب ہی سورج کے ساتھ اس کو رکھا جاتا تو وہ اپنا حساب کتاب کیسے کرتے؟ جبکہ وہاں تو 2 مہینے سورج نہیں آتا، 2 مہینے سورج ڈوبتا نہیں ہے، 2 مہینے سورج نکلتا نہیں ہے، تو وہ کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے چاند کا حساب رکھا ہے اس کے لیے. لیکن بہرحال جو قمری مہینے ہیں، یہ جو شمسی سال ہے یہ بھی اپنی جگہ اہم ہے اور حساب کتاب میں استعمال ہوتا ہے. اور جو قمری سال ہے وہ بھی اپنی جگہ، شمسی بھی اپنی جگہ، قمری بھی اپنی جگہ. اب شمسی 2025 داخل ہو رہا ہے، تو جو قمری تھا وہ 1446 داخل ہو چکا ہے، وہ 1446 چل رہا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے 17 ہجری کے اندر، جو بصرہ کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تھا کہ کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے جس سے ہم اندازہ لگا سکیں، مختلف اوقات مقرر کر سکیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ بات بڑی پسند آئی. حضرت عمر فاروق نے حضرات صحابہ کرام کو جمع کیا، اس پر مشاورت ہوئی. مشاورت اس بات پر ہوئی کہ ابتدا کب سے کی جائے. بعض حضرات نے کہا کہ جی ابتدا بدر سے کی جائے، بعض حضرات نے کہا کہ فتح مکہ سے کی جائے، بعض حضرات نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کی جائے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے رائے دی کہ اس کی ابتدا ہجرت سے کی جائے، کیونکہ ہجرت وہ موقع تھا کہ جس کے اندر اسلام کو ایک نئی زندگی ملی، نشأت ثانیہ ہوئی. تو ہجرت وہ موقع ہے کہ جس کو ابتدا بنانا چاہیے قمری کیلنڈر کی. تو پھر ان کے مشورے کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ جو ہے ہجرت کو بنیاد بنایا، اور جو ہجرت کا تھا اس کو وہاں سے اسٹارٹ کیا، یعنی 1 ہجری 2 ہجری یہاں سے یہ شروع کیا گیا. اور جو محرم الحرام تھا اس کو پہلا مہینہ تصور کیا گیا، اور جو ذو الحجہ تھا جس کے اندر حج ہوتا ہے اس کو آخری اور 12واں مہینہ مقرر کیا گیا. تو بہرحال دونوں جو حساب کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتا ہے. بس یہ اللہ کی حکمت بالغہ ہے، کیونکہ یہ ایک دنیا پر زمانہ ایسا بھی آیا کہ لوگ حساب کتاب نہیں جانتے تھے. لوگ صرف دیکھ کر چیزوں کو وہ اپنا کوئی حساب کتاب لگا سکتے تھے، ریاضی کو نہیں جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مہینوں کا حساب کرنا اتنا آسان کر دیا چاند کے ذریعے سے کہ چاند کو دیکھ لو، تمہارے مہینے خود بخود تمہیں سمجھ میں آ جائیں گے. چاند زمین کے گرد وہ 12 چکر لگا لیتا ہے، جبکہ زمین سورج کے گرد 1 چکر لگاتی ہے. تو 1 چکر میں وہ 12 چکر لگا لیتا ہے. تو زمین کا 1 چکر سورج کے گرد 1 سال ہے، تو سورج 12 چکر لگا لیتا ہے تو 12 مہینے ہے. تو یہ ہر پڑھا لکھا ان پر، ہر دیہاتی شہری، وہ ہر زمانے کا آدمی اس کے ذریعے سے حساب لگا سکتا تھا. اس لیے چاند کو وہ متعین کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے ذریعے سے حساب لگا لو. بعد میں جب سورج کے نظام کو سمجھا جانے لگا
تو اس کے ذریعے سے بھی اس کی بھی 12 منزلیں مقرر کر دی گئی، جس کو 12 برج کہتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر 12 مہینے متعین کیے گئے۔ پہلے 10 مہینے متعین کیے گئے تھے، لیکن بعد میں 12 مہینے متعین کیے گئے۔ اب وہ 2 سسٹم چل رہے ہیں، ایک کو قمری سال کہتے ہیں، دوسرے کو شمسی سال کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی اس کی طرف کہ یہ مبارکباد دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ دیکھیں بعض لوگ تو اس مبارکبادی کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کی مبارک چل رہی، سوشل میڈیا ہاتھ میں اور کیا کریں ویلے بیٹھے اس کے اوپر، کبھی جمعے کی مبارک ہے، کبھی سال کی مبارک ہے، کبھی اور دیگر چیزوں کی مبارکیں ہیں۔ بعض لوگوں نے تو اسی کو رواج بنا لیا اور اسی کو وہ عبادت سمجھ کے کار خیر کر کے کر رہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ بڑی سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ مجھے نہ یہ مبارک دینا، یہ انگریزی سال ہے، یہ کافروں کا سال ہے، یہ اسلامی نہیں ہے، مجھے اس طرح کی مبارکیں مت دو۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر مبارک دعا کے ساتھ آپ دے رہے ہیں پھر کوئی حل نہیں۔ مثلا اگر آپ یہ دعا دیتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے 2025، اللہ تعالیٰ اس سال کو مسلمانوں کے حق میں بہتر بنائے، خیر کا ذریعہ بنائے، خیر کا نظام بنائے، ترویج اور ترقی کا ذریعہ بنائے، مسلمانوں کی تکالیف کی کمی کا ذریعہ بنائے، کوئی ایسی دعائیں آپ کی ترقی کا ذریعہ بنائے جس کو آپ دعا دے رہے ہیں، تو دعا کے ساتھ اس کو جوڑ دیں گے تو کوئی حرج نہیں۔ اس لیے اس بحث میں بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ انگریزی ہے، یہ اسلامی نہیں ہے، اسلامی ہے انگریزی نہیں ہے، اس بحث میں بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو بس حساب کتاب کے ذریعے ہیں، اور دونوں ذریعے دونوں مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ لعدد السنین والحساب، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے سالوں کا حساب کرنے کے لیے، گنتی کرنے کے لیے ان دونوں چیزوں کو ہم نے پیدا کیا، سورج کو بھی چاند کو بھی۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ نیا سال آ گیا، گزشتہ نشست میں بھی ہم نے اسی پر بات کی تھی، نیا سال آ گیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، یہ سالوں کی گنتی ہم لوگوں نے طے کی، ٹھیک ہے؟ 2025 آ گیا، یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نہیں نہ فرمایا کہ یہاں سے 2025 شروع ہو گیا 2024 ختم ہو گیا، یہ ہم لوگوں نے، انسانوں نے اس کی گنتی شروع کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کی۔ ہماری زندگی جتنی بھی ہے وہ اللہ کے قضاء میں لکھی ہوئی ہے، طے شدہ ہے۔ یہ جو ایام ہیں، یہ جو ہفتے ہیں، یہ جو مہینے ہیں، یہ جو سال ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھ دی اور انسانوں نے ان چیزوں کو متعین کیا اور اس سے یہ چیزیں گننے لگ گئی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان جب دن پورا ہوتا ہے، جب 24 گھنٹے گزر گئے، دن پورا گزر گیا، رات آ گئی، شام آ گئی، تو مسلمان بیٹھ کر تھوڑا سا سوچے، انسان بیٹھ کر پورے دن کے اوپر ایک نگاہ ڈالے کہ میں نے یہ دن گزار لیا، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا۔ اب دیکھیں نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر صبح کو یعنی تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز لگتی ہے، اللہ کی رحمت آسمانیں دنیا پر آ جاتی ہیں اور آواز لگتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، ہم سے مغفرت مانگے تو ہم اس کی مغفرت کر دیں، ہے کوئی روزی کا متلاشی کہ ہم سے سوال کرے ہم اس کا جواب دے دیں اور اس کو روزی عطا فرما دیں، ہے کوئی پریشان حال۔ اب یہ ہر روز تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگتی ہے۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس نے 24 گھنٹے گزارے ہوں، اس نے پورا دن گزارا ہو اور وہ پورے دن کو ایک نظر نہ ڈالے اور جو اچھا کیا اس پر الحمدللہ نہ کہے، جو برا کیا اس کے اوپر افسوس نہ کرے اور اپنے اگلے دن کے لیے اچھا عزم اور نیک ارادہ نہ کرے، یہ کسی مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا۔ تو یہ ہے دنوں کا حساب۔ اسی طرح ہفتے ہیں، جب ایک ہفتہ گزر گیا تو اس کے بعد ہمیں جمعے کا دن دیا گیا۔ جمعے کا کیا مطلب ہے کہ سب نہاؤ دھوؤ، صاف ستھرے کپڑے پہنو، حسب
قدرت، حسب طاقت اچھی خوشبو لگاؤ، مسجد کے اندر جاؤ، زیادہ وقت دو، جمعے والے دن ظہر مت پڑھو، جمعے والے دن سب اکٹھے ہو جو جامع مسجد میں، وہاں جا کر جمعے کی عبادت ادا کرو۔ خطبہ رکھا گیا، 2 خطبے رکھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں دعوت ہے ایک مسلمان کو کہ پورا ہفتہ گزار دیا، اپنے پورے ہفتے کے اوپر نگاہ تو ڈالو کہ کیا اچھا کیا کیا برا کیا۔ جو اچھا کیا الحمدللہ کہوں، اس کو اور بہتر کروں، جو برا کیا اس پر استغفار کروں اور اس کو بہتر کرنے کی نیت کروں۔ اسی طرح جب مہینہ گزرا، مہینہ پورا ہو گیا، ایک گنتی اللہ تعالیٰ نے دے دی، قمری اعتبار سے بھی دیکھیں اس میں بھی اسی طرح ہے، شمسی اعتبار سے دیکھیں اس میں بھی ہے کہ ایک گنتی دے دی کہ مہینہ پورا ہو گیا اور پھر مہینوں سے مل کر سال بڑھ گیا، سال گزر گیا۔ تو ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، یہ کچھ اوقات اللہ تعالیٰ نے دے دیے، کچھ چوکیاں دے دی کہ یہاں رک کر تھوڑا سا اپنے پیچھے دیکھو اور جو وقت گزارا ہے اس کے اوپر ایک نگاہ ڈالو، اچھے پر الحمدللہ کہو، اور جو اچھا نہ ہوا اس کو اچھا کرنے کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کرو۔ یہ ہے اس کا مقصد۔ اب ہم دیکھ لیں کہ کیا ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوقات میں برکت نہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم صرف اچھی امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور مسلمان ان کا ساتھ دیں گے اور پھر فتوحات ہو جائیں گی اور جو اغیار کی جتنی ترقیاں ہیں وہ ساری ہماری جھولی کے اندر آ گئی۔ بس اس وقت تقریباً سارے مسلمان اس امید پہ بیٹھے ہیں۔ آج سے 70 سال پہلے جب، یا اس سے کم و بیش جب علماء وہاں جاتے تھے شام کے اندر، فلسطین کے اندر، تو وہ وہاں کے لوگوں کو کہتے تھے کہ تم اپنے علاقے کو آباد کیوں نہیں کر رہے؟ یہاں زمین بنجر پڑی ہے، جو زمین یہودیوں کے پاس ہے وہ آباد ہے، انہوں نے کاشت کی ہوئی ہے، انہوں نے اچھے پودے وہاں لگائے ہیں، تم لوگوں نے اپنی زمینوں کو کیوں برباد کیا ہوا ہے؟ تم اس کے اوپر محنت کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ اس وقت کہتے تھے کہ ہمیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، امام مہدی علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے، کامیابیاں پائیں گے، فتوحات پائیں گے، یہ ان لوگوں کی ترقی، ان لوگوں کی محنتیں سارے ہمارے جھولی کے اندر ہی آ گئی۔ تو وہی آج جو مسلمان سوچ رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اگر صرف بد دعاؤں سے قومیں برباد ہوتی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے میدان کے اندر جا کر لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، احد کا میدان سجانے کی اللہ کو ضرورت نہیں تھی، غزوہ احزاب کے اندر پوری پلاننگ صحابہ کرام نے کی ہے، خندقیں کھودی ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی ہے، مشقت اٹھائی ہے، یہ سب کچھ کروانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ سوچیں ذرا، جب ہجرت ہوئی ہے، ہجرت کے موقع پر، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے نا یہ معراج کا واقعہ، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے براق بھیجا اور آپ علیہ السلام اس پر بیٹھے، پہلے شام گئے ہیں، بیت المقدس وہاں نماز پڑھائی اور پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے اپنے جسد اطہر کے ساتھ، روح اور جسم کے ساتھ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اور ایک رات تو بہت دور کی چیز ہے، لیلم، قرآن پاک نے کہا کہ رات کا ایک معمولی سا تھوڑا سا حصہ، اور بعض ضعیف روایات ہیں، کبھی روایات نہیں ہے، بعض ضعیف روایات میں یہ ہے کہ جو کنڈی آپ علیہ السلام نے چھوڑی تھی وہ جیسے چھوڑتے ہوئے ہلتی ہے نا، اس کی حرکت ابھی رکی نہیں تھی، اور جو بستر آپ علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے وہ جیسے گرم تھا تو تھوڑی دیر تو بستر گرم رہتا ہے، تو وہ گرمائش ابھی باقی تھی۔ یہ ضعیف روایات ہے، میں بتا دوں، قرآن صرف کہتا ہے لیلم من المسجد الحرام، لیلم یہ خود لفظ نکرہ ہے، اور نکرہ وہ معمولی چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے، چھوٹا سا حصہ، قرآن نے اتنا کہا ہے۔ تو اگر چھوٹے سے حصے میں
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کر سکتے ہیں تو پھر مدینہ سے مکہ جانا بہت مشکل تھا۔ اللہ براق بھیج دیتے، آپ علیہ السلام بیٹھ کر چلے جاتے۔ اچھا ایک اور بات یہ میں سناتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کی ہے، آئے ہیں مسجد حرام میں اور بیت اللہ کا طواف کیا، اور جہاں قریش بیٹھے تھے وہاں جا کر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور خیر وہ تو پہلے سے پڑھ چکے تھے، اور میں اس وقت ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہوں، تم میں سے جس شخص نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، بچوں کو یتیم کروانا ہے، تو میرا راستہ روک دے، میرے مقابلے میں آگے میرا راستہ روک دے۔ اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے زیادہ تھی۔ ایک نقطہ بتانے لگا، آپ علیہ السلام کی جرت تو زیادہ تھی، کیونکہ وہ واقعہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مدینہ میں رات کے وقت ہم نے ایک ہولناک آواز سنی، ہم سب ڈر گئے اور گھروں سے باہر نکل آئے۔ اب سب جمع ہیں اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، کیا ہوا، بڑی عجیب سی آواز تھی، سب گھبرائے ہوئے اور ہمت نہیں پڑ رہی کسی کو ادھر جانے کی۔ تو ابھی باتیں چیتیں ہی ہو رہی تھی کہ اتنے میں ایک صاحب گھوڑے کے اوپر سوار تشریف لا رہے ہیں، اور جب قریب آئے تو پتہ چلا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے بغیر زیر کے، اور فرمانے لگے کہ میں دیکھ آیا ہوں، کوئی خطرے کی بات نہیں، تم لوگ مطمئن ہو جاؤ اور اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ تھا، یہ آپ علیہ السلام کی جرت تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ احد کے میدان میں آپ علیہ السلام ایسے سینہ تان کے آگے بڑھ رہے تھے، اور آپ علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ تھے، انا النبی لا کذب ادب عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی جرت تھی آپ نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کروایا، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو کیا ہے وہ سنت نہیں بنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنا تھا وہ سنت بننا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ان کی، میرے حبیب کی امت کے اندر کمزور لوگ بھی تو ہیں، ایسے حالات بھی تو پیدا ہوں گے کہ جب یہ کمزور ہوں گے تو کمزوری کے وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کروایا جو اللہ براق پر بٹھا کر آن کی آن میں بیت المقدس لے جا سکتا ہے، اور پھر بغیر اسباب کے اللہ ساتوں آسمانوں پر لے جا سکتا ہے، تو وہ مکہ سے مدینہ طیبہ بھی لے جا سکتا تھا۔ تو بہرحال اگر صرف دعاؤں سے، صرف بد دعاؤں سے قومیں برباد ہوتی تو آپ علیہ السلام کو نہ بدر جانا پڑتا، نہ غزوے احد کرنا پڑتا، نہ آپ علیہ السلام کے دندان مبارک ٹوٹتے، نہ آپ علیہ السلام زخمی ہوتے، خون بہتا، نہ آپ علیہ السلام بے ہوش ہوتے، اور نہ 70 صحابہ شہید ہوتے۔ یہ بتایا ہے اللہ نے کہ صرف امیدیں لگانے سے، صرف خواب دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں خواب دیکھنے میں حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن صرف خواب دیکھ لینا اور بیٹھ جانا یہ غلط ہے۔ ہم خواب دیکھتے ہیں اور بس اسی کے اوپر اکتفا کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہم سے کچھ نہیں ہوگا، اب تو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے، فتح ہوگی، تبھی ہم غالب آ سکتے ہیں، اور کوئی صورت نہیں۔ یہی وہ خواب ہے کہ جس کے اوپر ہم اکتفا کر کے بیٹھ گئے کہ بس وہ ہوگا تو ہوگا، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ میرے محترم دوستو یہ غلط ہے، یہ خواب ایسے نہیں دیکھنا۔ خواب دیکھنا ہے لیکن اس کے اندر رنگ خود بھرنے کی کوشش کرنا، جو ہمارے بس میں اللہ نے کیا ہے وہ کر گزرنا ہے، پھر اللہ پر نگاہ ڈالنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں 313 تھے کو لے جا کر حاضر کر دیے۔ جب یہ کر دیا اس کے بعد مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ
اللہ سے گر گرا کر دعا مانگی ہے، تو جو ہے وہ کرنا پڑے گا، جو اسباب ہیں وہ اختیار کرنے پڑیں گے اور ان کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اسباب اختیار کر لینے کے بعد نگاہ اللہ پر رکھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو کر سکتے ہیں وہ کرنا نہیں، بس صرف بد دعائیں کرتے رہیں، بس صرف امیدیں باندھ کر رکھیں، اللہ سے صرف اچھا گمان کرتے رہیں۔ یہ اچھے گمان ہمیں کامیابی نہیں دلا سکتے۔ تو اس لیے یہ سال بدلا ہے، بھائی سال بدلا ہے، خوشی ہو گئی، 2025 منا لیا، بھائی سال آ گیا، کیا بدلا ہے؟ 2024 ہمیں کامیابی کا پروانہ دے گیا۔ 2024 نے ہمیں کیا کہا؟ تمہارے سارے مسئلے حل، تمہاری ساری پریشانیاں ختم۔ اور 2025 نے آ کر ہمیں پروانہ دے دیا، لو جی یہ تمہاری کامیابی کا سال ہے۔ کچھ بھی نہیں بدلا، صرف تاریخیں بدلی ہیں، صرف کیلنڈر بدلے ہیں۔ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، تو ہر سال بدلتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ ہم بدل جائیں، سالوں کے بدلنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، گنتی بدل رہی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ میں اور آپ بدل جائیں، ہم بدلیں، اور ہم صرف سوچنے سے نہیں بدلیں گے، ہمیں اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی، اپنی قوت ارادہ کرنے کو استعمال کرنا ہوگا، اپنی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی، اپنے کچھ اوقات کے اوپر نگاہ ڈالنی ہوگی، اپنے ماضی سے کچھ سبق سیکھنے ہوں گے، اپنے کچھ اہداف طے کرنے ہوں گے، تب ہم بدلیں گے۔ یہ صرف باتیں کرنے، سننے یا خوشیاں منانے، غم منانے سے نہیں بدلتا کچھ بھی، صرف کیلنڈر ہی بدلیں گے اور کچھ نہیں بدلیں گے۔ اس لیے نیا سال ہے، نئے سال کی بالکل ابتدا ہے، تو اس کے اندر ہم نیت ارادے کریں کہ ہم اپنے کو بدلیں۔ اب دیکھیں ہر بندے کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں، اپنی اپنی دلچسپیاں ہیں۔ اب کسی کے لیے کوئی لگا بگا کوئی بندہ نصاب نہیں دے سکتا بھی آپ یہ کرو۔ دیکھیں میں نے اپنے لیے 2025 کے بہت ساری چیزیں میں نے طے کی ہیں، ان میں سے ایک چیز میں نے یہ بھی لکھی ہے کہ میں نے 12 کتابیں پڑھی، ان کی کتابوں کے نام بھی میں نے لکھے ہیں اور ان کو شروع بھی کیا ہوا۔ تو ان جو اہداف ہے نا 2025 کے میرے ذاتی، اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ وہ یہ بھی ہے، اس کا بھی ہے کہ میں نے 12 کتابیں بھی مکمل کر دی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس طریقے سے ہر بندہ اپنے اپنے نظام زندگی کو سمجھتا ہے، اپنے اپنے اہداف کو سمجھتا ہے، تو اس کے اندر آئے اور اس کے مطابق سوچیں اور اپنے 2025 کو ڈیزائن کریں۔ یاد رکھیں کہ دیکھیں آپ سوچیں کہ جس فیکٹری کے اندر ایسے بوتلیں بھری جا رہی ہوتی ہیں نا، مثلا سیرپ ہے، سیرپ بھر رہا ہے، ایسے وہ بوتلیں چین پر چل رہی ہوتی ہیں اور وہ مشین اوپر سے اس کے اندر سیرپ بھرتی ہے، وہ آگے چلی جاتی ہے بوتل، پھر پیچھے دوسری آ رہی ہے، دوسرے میں بھرتی ہے۔ اگر وہاں کوئی بوتل خالی رہ جائے نا، غلطی سے بوتل آگے گزر گئی، زیادہ بوتلیں آ گئی ہیں کہ خالی آگے گزر گئی، تو اس کو اٹھا کر واپس رکھ دیا جاتا ہے اور وہ واپس آ کر وہ سیرپ اس کے اندر بھرا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو اوقات کی بوتلیں ہیں نا، ہر منٹ، ہر آدھا گھنٹہ، ہر دن، یہ بوتلیں ایسی ہیں کہ یہ ایک مرتبہ اگر خالی بینک پہ سے گزر گئی نا، ان کو اٹھا کر واپس نہیں رکھا جا سکتا، ان میں بھرائی نہیں ہو سکتی۔ اور بھرنا کیا ہے؟ وہ ہمارا عمل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے، تو بھائی قیمتی بنانے سے قیمتی ہے۔ اگر جیسے ہم فیس بک وغیرہ ایسے فضول اور نایانی کاموں میں اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، ان کے لیے تو کوئی قیمتی نہیں، قیمتی تو ان کے لیے ہے جو اس کو قیمتی بنائیں۔ تو اس لیے وہ بوتلیں تو بھری جا سکتی ہیں، جو وقت کی بوتلیں ہیں یہ بھری نہیں جا سکتی، جو لمحہ گزرا وہ گزر گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے، اور ایک سورۃ ہے سورہ شمس، والشمس وضحاها والقمر اذا تراها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ اس سورت میں اللہ نے 7 قسمیں کھائی ہیں اور وہ ساتوں وقت سے متعلق ہیں۔ سورہ مدثر دیکھیں آپ، جس کی ابتدا ہی وقت کی قسم سے ہوتی ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی چیز کی قسم کھائے تو وہ اس چیز کی اہمیت کو بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ وقت اہم ہے، اہم بنانے سے اہم بنے گا، ضائع کرنے سے ضائع ہو جائے گا۔ جن قوموں نے اس کو اہم بنایا وہ قومیں آج ترقی پذیر قومیں کہلاتی ہیں۔ آج ہم من حیث القوم اوقات کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے ہر بندہ اگر اس فکر پہ لگ جائے گا کہ میں نے 2025 کو
اپنی ڈیولپمنٹ اور ترقی کے لیے استعمال کرنا ہے اور اپنی ملک و قوم کی ترقی کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ سوچے اور اپنے دائرے اختیار کے اندر رہ کر اس کی کوئی منصوبہ بندی کرے گا تو انشاءاللہ جب 2025 مکمل ہوگا تو ہم کہہ سکیں گے کہ الحمدللہ ہم نے اپنے اوقات کو قیمتی بنایا، ورنہ جیسے جہاں 2024 گزر گیا 25 بھی گزر جانا ہے اور بہت تیزی سے گزر جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق